فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، اس نے حضرت آسیہ پہ کتنا ظلم کیا تھا، لیکن حضرت آسیہ نے بدلے کے اندر کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا۔ جب ان کی شاہی وجود کے اوپر سے وہ سارے کپڑے اس نے اتار دیے اور کہنے لگا کہ تو اس اللہ کو مانتی ہے، میری ربوبیت کا انکار کرتی ہے، تو حضرت آسیہ نے فرعون کی منہ پر کہا تھا کہ میں تجھے رب نہیں مانتی، بلکہ میں تو اس احکم الحاکمین کو اپنا رب مانتی ہوں۔ اس موقع پہ آخری جو اس نے ظلم کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر اس نے میخیں لگوا دی اور اپنے نوکروں اور چاکروں کو کہا کہ آسیہ کو مار مار کر اس کو قتل کر دو۔ اس موقع پہ حضرت آسیہ اس نے بھی یہی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور جب اس کی حالت نزاع کا وقت آیا اس موقع پہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ آسیہ اپنی زبان سے کیا چیز پڑھ رہی ہے، آسیہ کس چیز کا اقرار کر رہی ہے۔ تو اللہ تو سب کو جاننے والی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود جب فرشتے آئے تو حضرت آسیہ کی زبان پہ یہ آیت تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے اللہ اس ظالم بندے سے میری جان کو چھڑا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے جنت کے اندر کوئی مکان اور عالیشان محل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرشتوں کو گواہ بنا دیا، فرمایا اس آسیہ نے اس دین کے لیے، اس کلمے کے لیے، اس مذہب کے لیے اگر تکلیف برداشت کی ہے، فرشتوں تم گواہ بن جاؤ۔ اس کے صبر کے بدلے کے اندر ادھر آسیہ کی ابھی روح نہیں نکلی، آنکھیں کھلی تھی، اللہ نے دنیا کے اندر اس کو وہ محل کا دیدار کرا دیا جو محل اللہ نے جنت کے اندر حضرت آسیہ کے لیے تیار کیا تھا۔ تو ان سارے واقعات سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی وقت ایسا آ جائے تو ایسے موقع پہ ہم نے اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکالنے جن الفاظ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، جن الفاظ کی وجہ سے سنت کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہم نے ہر ایک ایسے مواقع پر اپنی زبان پر شکریہ کا الفاظ کہنا ہے اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ اے میرا پیغمبر ان لوگوں کو بتا دو کہ جو بندہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، الصبر ضیاء، یہ صبر ایک روشنی ہوتی ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ دنیا کے اندر دین اور اسلام کے لیے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ اس بندے کے لیے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس طرح کی الفاظ واویلے نہیں کرتا، بلکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، اس رب پر، اس کے ہر فیصلے پر، اس کے ہر پیغام پر، اس کے ہر حکم پر میرا اگر اللہ مجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے تو میں صبر کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بندہ ایک ایک موقع پہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ صبر ہمارے اندر تب پیدا ہوگا جب ہم ایسے عنوانات، ایسی گفتگو سنیں گے، سننے کے بعد پھر اس کو اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھائیں گے۔ پھر اگر کوئی موقع آئے تو پھر اس چیز کو اپنے سامنے رکھ کر، ان ساری احادیث کو، قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر ہم اس موقع پہ جب صبر کر کے دکھائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے ان لوگوں کے لیے فیصلہ کیا اسی طرح اللہ میرے اور آپ کے لیے بھی فیصلہ فرما دیں گے۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر موقع پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔